آج ساری دنیا میں انسان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بے سکونی کا ہے۔ جس کو دیکھو جس کو ڈپریشن کا مریض ہے۔ کیا چیز ہے ڈپریشن؟ بے چینی، بے سکونی۔ اور پتہ ہے آج کے زمانے کا جو فیشن ہے نا، کوئی ادھر سے بال کاٹتا ہے، کوئی ادھر سے بال کاٹتا ہے، کوئی پینٹ پھاڑتا ہے، کوئی شرٹ پھاڑتا ہے، یہاں سے کھلی ہوئی، وہاں سے کھلی ہوئی، یہاں سے پھٹی ہوئی، یہاں سے اٹھی۔ یہ کیا ہے معلوم ہے؟ یہ اندر کی بے چینی ہے۔ کسی پل چین نہیں ہے۔ جس کا دل چاہے اس پر ریسرچ کر لے۔ جس کو فیشن سمجھا جاتا ہے، یہ فیشن نہیں ہے، یہ اندر کی بے چینی ہے۔ کسی کو کسی پل چین نہیں ہے، کوئی کسی حال میں مطمئن نہیں ہے۔ نہ جھوپڑے میں مطمئن ہے، نہ محلوں میں مطمئن ہے، نہ پیدل چل کر مطمئن ہے، نہ ہوائی جہازوں میں اڑ کے مطمئن ہے، نہ سادہ کھا کر مطمئن ہے، نہ اچھا سے اچھا کھانا کھا کر مطمئن ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اس زمانے میں بے چینی ہے۔ یہی بے چینی ہے۔ تو انسان زمین پر چلتا تھا، حسرت سے پرندوں کو دیکھتا تھا، کبھی سوچ سکتا تھا اوپر جائیں گے؟ آج انسان اوپر جا کے دیکھتا ہے۔ چاند پر جا کر دیکھ کر آیا چاند کیسا ہے۔ مریخ پر اپنی گاڑی بھیج کر کے، اپنے کیمرے بھیج کر کے اس نے وہاں کی تصویریں حاصل کر لی۔ اپنے اعلیٰ ترین کیمروں کے ذریعے اور اعلیٰ ترین مشینوں کے ذریعے وہ دوسری کہکشاؤں کی تصویریں حاصل کر رہا ہے اور وہاں کے حالات معلوم کر رہا ہے۔ تو یہ سب کس نے انتظام کیا؟ اللہ نے انتظام کیا۔ ہم تمہارے دعووں کو کھوکھلا کر کے دکھائیں گے، جو چاہیے وہ لے لو۔ کتنی ترقی کرنا چاہتے ہو ہم اس کے راستے کھول دیتے ہیں، کتنی دولت چاہتے ہو ہم اس کا انتظام کر دیتے ہیں، کتنی تعلیم چاہتے ہو ہم اس سب کا بھی انتظام کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد سکون دکھاؤ، سکون کہاں ہے؟ تب جا کر انسان کے سمجھ میں آتا ہے واقعی سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ اب اگر ہمیں بھی سکون نہ ملے تو پھر دنیا کہے گی کہ بھئی قرآن تو سچا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر قرآن سچا ہوتا تو قرآن پڑھنے والوں کے پاس تو سکون ہوتا۔ تو اللہ ہر طریقے سے قرآن کو سچا ثابت کر رہے ہیں دنیا میں انتظام کر کے، اور ہم اپنی بے عملی سے دنیا والوں کے سامنے قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ بھی تو اللہ ہی کا انتظام ہے کہ اللہ اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے جو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں ان کا صفایا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ پھر جو ہو رہا ہے کیا اس کے سوا کچھ اور ہونا چاہیے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے، اپنے کردار سے دنیا کے سامنے یہ نمونہ پیش کریں کہ اللہ کا کلام سچا ہے۔ ساری دنیا میں سکون کو نہ پانے والے ایک ایمان والے کی زندگی کو دیکھیں اور رشک سے دیکھیں، کتنا خوش نصیب ہے، اس کو کتنا سکون حاصل ہے۔ بھئی مجھے کیسے ملے گا؟ وہ کہے گا جیسے مجھے ملا ویسے تم کو بھی مل جائے گا، آ جاؤ۔ اللہ کو مان لو، اللہ کے رسول کو مان لو، اللہ کے دین کو مان لو، اللہ کو یاد کرنا شروع کرو، جیسے مجھے ملا ویسے تمہیں بھی ملے گا۔ ذکر کی اتنی محنت جس کے نتیجے میں ہمارے اندر صبر آ جائے، شکر آ جائے، زہد آ جائے، انابت آ جائے، اللہ کے لیے قربانی دینے کا جذبہ آ جائے، ریاضت اور مجاہدہ آ جائے، رضا بالقضاء آ جائے۔ یہ سب کچھ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک ہر وقت ہمارے دل میں اللہ کی یاد نہ آ جائے۔